السلام علیکم عزیز طلبہ، ڈاکٹر محمد عامر سعید اردو صرف و نحو کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لکھاوٹ کا بننا، کہ لکھاوٹ جو ہے وہ بنی کس طرح سے۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا اردو زبان کی تاریخ، کہ وہ زبان کیسے معرض وجود میں آئی۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لکھاوٹ ہے، لکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ کیسے بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے زبان کی تعریف کرتے ہیں۔ زبان کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ اس زبان کو بولنے کے لیے، ان الفاظ کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو یا کوئی بھی زبان ہو۔ جو بھی الفاظ اس زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کو ہم وہ زبان کا نام دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو بنانے کے لیے ایک بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ اب یہ جو حرف ہیں، جب بھی کوئی جاندار، خصوصاً انسان، حیوان ناطق جو ہے، وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس آواز کو ہم حرف کہتے ہیں۔ ان کو حروف تہجی یا حروف ابجد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الف سے لے کر بڑی یہ تک ہوتے ہیں۔ لفظ تہجی جو ہے وہ ہجا سے نکلا ہے، اور ہجا کا مطلب ہوتا ہے اعراب لگا کر یا صحیح آواز کے ساتھ کسی بھی حرف کو ظاہر کرنا۔ اور ابجد جو ہے یہ بیٹا الف بے کے ہی شروع کی مختلف آوازوں کا مجموعہ ہے۔ یہ لفظ الف با جیم دال، جیسے ہم بعض اوقات ترتیب بنانے کے لیے لکھتے ہیں، الف سوال نمبر بے، پھر سوال نمبر جیم، پھر سوال نمبر دال وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے یہ وہی ترتیب سے جو الف بے جیم دال حروف ہیں 4، ان کو ملا کے اس کا نام بنا دیا ابجد۔ آگے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان حرفوں علامتوں کی جو ضرورت ہے وہ کیوں کر پڑی۔ سب سے پہلے چیز، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کی ضرورت جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، بالکل اسی طرح سے ہی لکھنا جب ان کو ضروری محسوس ہوا تو پھر انہوں نے سوچا کہ جی لکھنے کے لیے کوئی چیزیں، کوئی علامتیں، کوئی نشانیاں ہونی چاہیے کہ جو ہم بولتے ہیں اس کو ہم لکھ بھی سکیں۔ پہلے تو جو ہے وہ مطلب یہ لوگ جو بھی بات کرنی ہوتی تھی یا جو بھی خیالات کو اظہار کرنا ہوتا تھا، یہ بول کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ لکھنے کا کوئی اصول قائم نہیں تھا دنیا میں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی ہمیں اپنی بات کو لکھنا بھی چاہیے۔ تو وہ کچھ کس وجہ سے تھا؟ وہ کچھ اس وجہ سے تھا کہ سب سے پہلے میں نے جو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ہے۔ پہلا حصہ کہ بعینی ہی پیغام کی ترسیل، یعنی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ کوئی ایک شخص اپنا پیغام جب کسی دوسرے علاقے کے رہنے والے کے پاس بھیجتا تھا اپنا پیغام، تو وہ رستے میں جو پیغام لے کے جانے والا تھا، پیامبر جو ہوتا تھا، وہ بعض اوقات یا تو غلطی سے بھول جاتا تھا کچھ چیزیں، یا پھر کچھ چیزیں اپنی طرف سے جمع کر کے بتا دیتا تھا، بڑھا چڑھا کے بتاتا تھا، تو معاملات وہ اس طرح سے نہیں رہتے تھے، خراب ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل وہی بات آگے تک پہنچانا جو کہ کہنے والے نے کہی ہے، اس لیے یہ لکھنے کا جو اصول ہے وہ رواج پایا، ٹھیک ہے۔ اس کی میں نے مثال دی ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لکھنے کا اصول نہ ہوتا تو مختلف لوگ مختلف تلفظ سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع ہو گئے تھے، خاص طور پر عجم کے لوگ جو تھے، تو وہ بہت ساری غلطیوں کا احتمال تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے فاصلاتی گفت و شنید۔ فاصلاتی گفت و شنید سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا آپ کا عزیز یا آپ کا قریبی ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں رہتا، دور رہتا ہے آپ سے، تو آپ اس کا حال احوال ہر روز معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار اس سے جو ہے وہ مطلب بعض اوقات تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں اس کو دیکھے ملے۔ تو ایسی صورتوں میں ان لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس طریقے سے ہم اپنے اس قریبی کا، عزیز کا حال احوال معلوم کرتے رہیں۔ تو وہ تھا خط و کتابت۔ خط لکھتے، اس کو اپنے حالات بتاتے اور اس کے پوچھتے تھے، وہ جواباً خط لکھتا اور اپنے حالات بتا دیتا۔
تو یہ دو وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنیاد پر لکھنے کا جو رواج ہے وہ قائم ہوا۔ اب یہ جو حرفوں اور علامتوں کی بناوٹ ہے یہ کس طرح سے معرض وجود میں آئی وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں آہستہ آہستہ یہ بنا اور آہستہ آہستہ اس میں مختلف ادوار میں اس کو اندر بہتری آتی چلی گئی۔ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے دور کو تصویری دور کہتے ہیں، دوسرے کو فعلی دور، تیسرے کو خاصیتی دور، چوتھے کو آوازی دور اور 5ویں دور کو متشکل حرفی دور کہا جاتا ہے۔ پہلا دور جو تصویری دور کہلاتا ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اس چیز کی تصویر بنا دیتا تھا۔ مثلاً اگر عورت کی بات کرنی ہے تو وہ عورت کی تصویر بنا دیتا تھا، مرد کی بات کرنی ہے تو مرد کی تصویر بنا دی، کسی جانور کی بات کرنی ہے تو اس کی تصویر بنا دی۔ تو جب وہ تصویر بن کر کسی دوسرے کے پاس جاتی تھی تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا ایک دو نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ قدیم مصری رسم الخط کا نمونہ ہے۔ یہ دیکھیں اس میں بالکل ہر چیز کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، کہیں پرندوں کی تصویریں ہیں تو کہیں سنیلز کی یا گھونگا جس کو کہتے ہیں، یا مطلب کوئی ہی پاؤں بنا ہوا ہے، کچھ اس طرح سے جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اب آگے یہ قدیم موہنجو دڑو، یہ 2 تہذیبیں جو ہیں نا وہ بہت پرانی تہذیبیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو مطلب یہ اپنے اصول بنائے ہوئے تھے لکھنے لکھانے کے، وہ یہ تھے کہ وہ تصویریں بنایا کرتے۔ یہ دیکھیں یہ موہنجو دڑو کی آثار جو آثار قدیمہ ملے ہیں ان میں سے یہ ایک اس کا بھی جو ہے وہ مطلب ایک نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور ہے جی فعلی دور۔ اب اس دور میں کیا کیا جاتا تھا کہ لوگوں نے جس کسی چیز کی تصویر بناتے تھے اس چیز کی تصویر بنا کر اس کے کام کو ظاہر کرتے تھے، اس کے فعل کو ظاہر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آنکھ کی تصویر بنائی ہے تو اس سے مراد ہوتا تھا نظر، ٹھیک ہے، دیکھنے کی طاقت۔ اگر ٹانگ کی تصویر بنائی ہے تو اس کے مطلب ہوتا تھا رفتار، اور اگر بازو کی تصویر بنائی ہے تو اس کا مطلب ہوتا تھا طاقت۔ اب تیسرے دور میں چلتے ہیں جس کو خاصیتی دور کہتے ہیں۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ کسی چیز کی جو مخصوص خاصیت ہوتی تھی، اس کی جو خوبی یا کوالٹی ہوتی تھی، اس کی تصویر بنا کے اس کی اس کوالٹی کو ظاہر کرتے تھے، اس کی خوبی کو ظاہر کرتے تھے۔ مثلاً لومڑی کی تصویر بنائی ہے تو اس کا مطلب چالاکی اور عیاری ہوتا تھا، شاطر دماغی ہوتا تھا۔ شیر کی تصویر بنائی ہے تو بہادری اور دلیری مطلب ہوتا تھا۔ اگر گدھے کی تصویر ہے تو بار برداری اور سخت محنت اور مشقت اس سے مراد لی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے چوتھے دور کی طرف دیکھتے ہیں جی، آوازی دور۔ معذرت یہ املا کی غلطی ہے، کمپوزنگ میں مسٹیک ہوئی ہے، اوزی دور لکھا ہوا ہے، آوازی دور ہے دراصل۔ تو اس دور میں ہوا یہ کہ جو آوازیں منہ سے نکلتی تھیں ان ہر آوازوں کے لیے ان لوگوں نے ایک ایک تصویر بنانی شروع کر دی۔ اب یہ دیکھیں سب سے پہلی تصویر میں بیل کا سر بنا ہوا ہے، رف سا، اس کی آؤٹ لائن، ٹھیک ہے، یا بیرونی لائن جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ یونانی زبان یا گریک لینگویج کا جو پہلا لیٹر ہے الفا، اس کی شکل یہ ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الفا کی جو ساؤنڈ ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اردو اور عربی میں آتی ہے الف کی جگہ۔ تو اس لیے ان لوگوں نے آواز جو نکالتے تھے اس کی جگہ بیل کا سر بنانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آنکھ جب وہ بناتے تھے تو آنکھ عربی زبان میں عین آنکھ کو کہتے ہیں، عین آنکھ کو بولتے ہیں۔ اب عین کی آواز اگر لینا مراد ہوتا تھا تو وہ آنکھ کی فوٹو بنا دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہتھیلی کو عربی زبان میں کف کہتے ہیں، تو جب انہوں نے آواز مراد لینی ہوتی تھی تو وہ ہتھیلی کی تصویر بنا دیتے تھے۔ یعنی جتنی بھی منہ سے آوازیں نکلتی تھیں ان ہر آوازوں کے لیے ان لوگوں نے ایک ایک تصویر بنانی شروع کر دی۔ اب وہ ہر آواز کے لیے ایک تصویر بناتے اور وہ ساری تصویروں کو اکٹھا کر کے وہ پورا 3 4 5 تصویریں اکٹھی ہوتی تو وہ ایک لفظ بنا لیتے اور پھر وہ اس طرح سے وہ اپنی تحریر کو لکھتے یا اپنے مسودے کو تیار کرتے تھے۔ اب جو 5واں اور آخری دور ہے وہ ہے متشکل حرفی دور۔
یہ وہ دور ہے کہ جو آج تک چل رہا ہے اور جس میں باقاعدہ طور پر حروف کو خوبصورت شکلیں دی گئیں، لیکن اس میں بھی بنانے والوں کی بہت محنت اور بہت بڑی سوچ کار فرما ہے۔ مثلا جیسے یہ دیکھیں کہ بے کی شکل ہے، بے عربی زبان میں بیت گھر کو بولتے ہیں، ب، ٹھیک ہے، آواز آئی بیت۔ اب معاملہ یہ تھا کہ بے کی شکل بنانے کے لیے جس شخص نے یہ بے کی شکل بنائی وہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے گھر کے سامنے ایک گھر تھا جو مستطیل شکل کا تھا، ٹھیک ہے، اور اس سامنے والے گھر جو کہ مستطیل شکل کا تھا اس کے دروازے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے بغیر نقطے کے بے کی جو شکل تھی وہ مستطیل گھر کو مراد لیا، اور نیچے جو نقطہ ہے وہ اس آدمی کو مراد لے لیا، اور اس طرح سے بے کی شکل بنا دی۔ اسی طرح سے جیم کو دیکھیں، یہ سارے حروف کے بارے میں اسی طرح سے ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اس کو مختصر کر کے چند ایک حروف کے بارے میں بات کروں گا۔ جیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جیم جمل عربی زبان میں اونٹ کو بولتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اونٹ پر بیٹھ کے اس کی نکیل کھینچے تو نکیل کھینچنے سے کیا ہوگا کہ اونٹ اپنی گردن کو پیچھے کر لے گا، تو جب وہ پیچھے کر لے گا تو ہو بہو وہ جیم کی شکل اختیار کر لے گا، تو نقطہ بیچ میں اوپر بیٹھا شخص اور بغیر شخص کے اونٹ کی گردن پیچھے کی ہو تو وہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے وہ چلتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اور آگے دال کی اگر ہم بات دیکھیں تو دالت عربی زبان میں دروازے کو بولتے ہیں، فارسی زبان میں در بولتے ہیں، تو اسی مناسبت سے یہ دال کی شکل بھی بنائی گئی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ حروف کے جو متعلقین ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ہر حرف کے 3 متعلقین ہیں، یعنی اس سے متعلق 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اسکرین پہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں، ایک اس حرف کا نام ہوتا ہے، ایک اس حرف کی شکل ہوتی ہے، اور ایک اس حرف کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا حرف اردو کا اگر ہم لیں تو اس کا نام ہے الف، اور اس کی شکل کیا ہے، سیدھی ایک لکیر، اور اس کی آواز ہے آگے بے آواز ب، جیم ج، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الف سے لے کر یا تک تمام حروف۔ آگے شکل کے اعتبار سے حروف کی 2 اقسام ہیں، متماثل الشکل حروف اور مختلف الشکل حروف۔ اب متماثل الشکل حروف کو دیکھتے ہیں، ان کی آگے مزید اقسام ہیں۔ ایک وہ حروف ہیں جو بے کی شکل کے ہیں، جیسے پے تے ٹے سے، ایک جیم کی شکل والے حروف ہیں، پھر دال کی شکل والے حروف ہیں، رے کی شکل والے سین، صاد، توئیں اور عین، ان کی شکلوں والے جو حروف ہیں یہ متماثل الشکل حروف کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی آپس میں شکلیں ملتی جلتی ہیں۔ بے کی شکل والے سارے حروف آپس میں ملتے ہیں، جیم والے ملتے ہیں، اور اسی طرح سے باقی سب بھی آپس میں جو ان کی اقسام بنائی گئی ہیں وہ اپنی قسم کے لحاظ سے وہ ان کی شکلیں ملتی جلتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ مختلف الشکل حروف۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کی شکلیں آپس میں بالکل بھی ملتی جلتی نہیں ہیں، یکسر مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے ہیں، الف، فا یا فے، قاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمی ہے، حمزہ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ سارے کے سارے مختلف الشکل حروف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آواز کے لحاظ سے حروف کی کیا اقسام ہیں۔ آواز کے لحاظ سے بھی حروف کی 2 اقسام ہیں، ایک حروف علت ہوتے ہیں اور ایک حروف صحیح ہوتے ہیں۔ حروف علت جو ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ عربی میں چونکہ چھوٹی بڑی یہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی سوچ نہیں ہے کہ چھوٹی یہ ہوتی ہے اور بڑی یہ ہوتی ہے، اردو میں چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اردو میں دونوں لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اصول اصل میں عربی زبان کا ہے جو اردو میں رائج ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ حروف علت کی بھی یہ 2 قسمیں ہیں، ایک تو بذات خود یہ حروف الف، واو اور یا، اور دوسرے نمبر پہ اعراب ہیں، زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے۔ ان کی اپنی اپنی آوازیں ہیں، جیسے زبر کی آواز زیر کی آواز ای، پیش کی آواز او، ٹھیک ہے۔ یہ حروف علت جو ہیں یہ حروف مدہ بھی بن جاتے ہیں اگر یہ حروف علت الف، واو اور یا کسی حرف کے بعد میں آئیں تو اس حرف کو لمبا کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو جب وہ لمبا کرنے کا سبب بنتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو حروف مدہ یعنی لمبا کرنے والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا بے کے بعد الف کو ہم جوڑیں تو ب،
آ با بن جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بے کے بعد واؤ کو جوڑیں تو ب او بو بن جائے گا. بے کے بعد یہ کو جوڑیں تو ب ای بی بن جائے گا. بے کے بعد بڑی یہ کو جوڑیں تو ب اے بے بن جائے گا. یعنی جس حرف کے بعد بھی یہ حروف جڑیں گے ان کی آواز کو یہ لمبا کرنے کا سبب بنیں گے، اس وجہ سے ان کو حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری قسم ہے حروف صحیح. ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف صحیح کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ جو الف واو اور یا حروف علت ہیں یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آئیں تو بھی یہ حروف صحیح کے طور پر استعمال ہوں گے، کیونکہ ان کی باقاعدہ طور پر ایک آواز پھر الگ سے بنتی ہے، ٹھیک ہے. آوازوں کی مشق آگے کریں گے تو پھر اس میں واضح ہو جائے گا. آگے جی حروف کے تہجی کی آوازوں کی مشق کرتے ہیں. جی حروف صحیح کی آوازوں کی مشق. الف ا بے ب پے پ تے ت ٹے ٹ سے س جیم ج چے چ ہے ح خے خ دال د ڈال ڈ ذال ذ رے ر ڑے ڑ زے ز ژ ژ سین س شین ش صاد س ضاد یا اس کو اردو میں ضاد بھی پڑھتے ہیں، توئیں تو زوئیں ز عین ع غین غ فے ف قاف ق کاف ک گاف گ لام ل میم م نون ن واو و ہے ہ. دو چشمی ہے کی بھی آواز وہی ہے. حمزہ یہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ حروف صحیح جو تھے ان کی آوازیں تھیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی. آپ اس کو بار بار سن کے ان کو یاد کر لیں. اب آگے حروف علت یا حروف مدہ جو ہیں ان کی مثالیں لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ان کی آوازیں بھی ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب بھی کسی حرف کے بعد الف واو یا یہ آئیں گے تو وہ حروف لمبے کر کے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں الف کے بعد اگر الف آئے یعنی دو الف ہوں تو وہ دو الف لکھے نہیں جاتے، دوسرے الف کو مد کی شکل دے کر پہلے الف کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے تو وہ الف مد آ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی یہ حروف مدہ کے طور پر استعمال ہوں گے تو ان کی آواز لمبی ہوگی، ٹھیک ہے. اب بے کے بعد الف ب آ با ج آ جا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے واو کے بارے میں دیکھتے ہیں. الف واو او یا او او ہ او ہو ل او لو، ٹھیک ہے. جب یہ حروف کسی حرف کے بعد میں آئیں گے تو ان کی آواز و ی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. آ او ای اور اے آواز ہوگی، ٹھیک ہے. آ الف کی آواز، او یا او واو کی آواز، ای چھوٹی یہ کی آواز اور اے بڑی یہ کی آواز. اب یہاں پر جو واو کا معاملہ ہے یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہے، ایک تذبذب ہے کہ بعض اوقات یہ معروف پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ مجہول پڑھا جاتا ہے. جب اس کو معروف پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر الٹی پیش لکھ دیتے ہیں، اور جب اس کو مجہول پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر نارمل جو عام طور پر پیش ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں. مثلا جیسے میں نے پہلے پڑھا تھا او، یہ مجہول ہے، او معروف اور او مجہول. جیسے کوئی کام ہو جو ہے یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے. اور تو اور تو جو ہے یہ معروف ہے اور تو جو ہے وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے. یہ فرق جو ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے بس. تو
واؤ میں کبھی اس کو معروف پڑھا جاتا ہے، کبھی مجہول پڑھا جاتا ہے۔ معروف کی شکل میں اس کے اوپر الٹی پیش لکھ دیتے ہیں اور مجہول کی شکل میں اس کے اوپر نارمل پیش لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھتے ہیں لفظ کیا ہے۔ یہ جو حروف ہیں، انہی حروف کو آپس میں ملا کے جو ایک شکل نئی بنتی ہے، ایک خاص ترتیب سے ملاتے ہیں، تو اس شکل کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے کلمہ اور ایک ہوتا ہے مہمل۔ کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے یا میننگ ہوتا ہے، جس سے سننے والے کو اس کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ جبکہ مہمل لفظ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایویں ہی فضول ہم لفظ استعمال کر دیتے ہیں اپنی زبان میں، بول چال میں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ بس ایویں اضافی طور پر استعمال کر دیتے ہیں۔ جیسے نیچے مثالیں دیکھیں، روٹی شوٹی، پانی وانی، کوڑا کرکٹ۔ اس میں روٹی شوٹی میں اگر دیکھیں تو روٹی جو ہے وہ بامعنی لفظ ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، اور شوٹی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب روٹی بامعنی لفظ کے ساتھ شوٹی جو ہے وہ بے معنی لفظ ہے، جس کا کوئی مطلب مفہوم نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ساتھ اپنی زبان میں استعمال ضرور کرتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ مہمل لفظ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا، اور آپ اس کو سن کے اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آئندہ مجھے اسی طرح ایک لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سمجھانے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔